خوش آمدید پیارے دوستوں، سچائیوں کے سفر میں اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں اور خیر و برکت والی زندگی دے اور دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک آپ کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائے، آمین۔ میرا آج کا ٹاپک ہے پیارے دوستوں، لفظ اللہ کا ذکر، نفسیاتی امراض کے لیے بہترین علاج۔ ہائی لینڈ کے ماہر نفسیات نے انکشاف کیا ہے کہ لفظ اللہ کا ذکر افسردگی اور ذہنی تناؤ کے شکار مریضوں کے لیے بہترین علاج ہے، بلکہ دیگر نفسیات بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ماہر نفسیات نے اپنی نئی دریافت میں اعلان کیا ہے، قرآن مجید کا مطالعہ اور لفظ اللہ کا بار بار دہرایا جانا مریض یا عام شخص پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ پروفیسرز اور ڈاکٹرز نے اپنے مطالعے اور تحقیق سے گزشتہ 3 سال سے مریضوں پر تجربے کر رہے ہیں۔ ان میں بیشتر مریض غیر مسلم ہیں جو عربی بھی نہیں بول سکتے۔ انہیں لفظ اللہ صاف بولنے کی تربیت دی گئی ہے۔ اس کا غیر معمولی نتیجہ برآمد ہوا ہے، خاص طور پر ان مریضوں پر جو افسردگی، تناؤ اور ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ سعودیہ روزنامہ الوطن نے لکھا ہے، مسلمان جو کہ عربی بھی نہیں پڑھ سکتے اور عربی پڑھ سکتے ہیں، بلا ناغہ مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا، وہ خود کو نفسیاتی اور ذہنی امراض اور ڈپریشن جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق اللہ کا ہر حرف نفسیاتی امراض کے سد باب میں مؤثر ثابت ہوا ہے۔ اپنی تحقیق کے مزید ڈاکٹرز اور سائنسدان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، لفظ اللہ کا پہلا حرف الف نظام تنفس سے خارج ہوتا ہے جو سانس کو کنٹرول رکھتا ہے۔ حرف لام کی ادائیگی کے لیے زبان کو معمولی سا تالو سے لگا کر تھوڑا سا کف کرنے کے بعد اس عمل کو صحیح ادائیگی سے دہرانے اور سانس لینے کے عمل سے جاری کیا جاتا ہے یا جاری رکھنے سے تناؤ کو عافیت حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، لفظ اللہ کا آخری حرف ہا کی ادائیگی سے پھیپھڑے اور دل کا رابطہ ہوتا ہے، بدلے میں یہ آپ تک دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو اللہ کے ذکر کے فضائل بتانے پر زور دیا جاتا ہے، لیکن ذکر الہی نہ کرنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان پر کم ہی بات کی جاتی ہے۔ ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا ذکر کرنا صرف نیکی کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن ذکر الہی کا نامکمل تصور ہے۔ حقیقت یہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کے دل اور زبان پر قبضہ کر لیتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور گناہوں سے دور ہوتے ہیں، گناہوں سے دور ہونے کی یہ سب سے پہلی اللہ کا ذکر کرنے کی سیڑھی ہے۔ دنیا آخرت دونوں میں نقصانات کا باعث بھی بنتے ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔
ہر پل اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن، نماز اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا سب سے اہم اور بڑا ذریعہ ہے ہماری زندگی میں۔ جو انسان نماز پڑھتا ہو، قرآن سنتا ہو، یہ ناممکن ہے کہ اس کے دل پہ شیطان یا اس کی زبان پہ شیطان قبضہ کر سکے۔ جو انسان قرآن سے دور ہے اور اس کا دماغ، زبان شیطان کی گرفت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اور حقوق العباد، حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتا، وہ شیطان کی گرفت میں ہے۔ عملی طور پہ اللہ کا ذکر سے منہ موڑتا ہے، اسی انسان سے متعلق چند آیات صحیح حدیث قابل غور ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو میری ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے نماز کی پابندی کا حکم فرمایا۔ یعنی ہم نے اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو ہم اپنا مسئلہ ڈال کے بیٹھ جائیں اور ہمارا اپنے آپ ہی اللہ سے رابطہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے نماز کی پابندی کا حکم فرمایا، یعنی نماز سے ہی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا، جب چاہے نماز پڑھ لو، جب چاہے نماز چھوڑ دو، بلکہ نماز قائم کرنے کا سختی سے فرما دیا گیا۔ یعنی جب چاہے نماز آپ نے پڑھ لی، جب چاہے چھوڑ دی، اس کا سختی سے کہا گیا کہ اس طرح نہیں کرنا۔ لوگ چاہے لاکھ تسبیح کریں، وہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ جو دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ منہ سے تسبیح کر لینا اور اللہ کی نماز یا قرآن نہ پڑھنا، تو ظاہری بات ہے وہ اللہ کے ذکر سے منہ ہی موڑتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، پھر وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یقیناً وہ ان کو نیکی کی راہ سے روکتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ ان کو نیکی کی راہ سے روکتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں۔ ایسے لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، قابو پا لیا ان پر شیطان نے، پھر ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر ظاہری بات ہے شیطان نے ان کے دل اور دماغ پہ قابو پا لیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ جو 5 نمازیں نہیں پڑھتا، قرآن سننے یا پڑھنے سے دور رہتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ شیطان اس کے دل پر قبضہ کر کے اس کے ہر گناہ کو خوبصورت بنا کر، نیکی کو مشکل بنا کر دکھاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کا ساتھی، اس کا دوست، اس کا مددگار بن جاتا ہے، اور خود کو وہ بہت سمجھدار اور نیک لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے، اور لوگوں کو اپنے قول اور فعل سے گمراہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، جو بھی جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں ہر صورت میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک اس سے اللہ سے کوئی چیز بھی مشابہت نہیں رکھتی، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ سب کچھ اللہ کی ذات سننے والی ہے اور جاننے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اور ہر حالت میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔